کیا آپ جانتے ہیں نماز کی ابتدائی چند دعائیں اور سورۃ فاتحہ کی درست قرات آپ کی نماز کی روح اور قبولیت کا بہت بڑا سبب بنتی ہیں۔ آج ہم انہی ابتدائی دعاؤں اور قرات کے مسنون طریقے کو سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا حصہ وہ ہے جو ہر رکعت کی جان ہے، اور ہر رکعت میں اگر یہ حصہ نہ ہو تو وہ رکعت شمار ہی نہیں ہوتی۔ دعائے استفتاح، تعوذ اور سورۃ فاتحہ، ان کو صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بندہ نماز کا آغاز کرتا ہے، اگر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد جب تک امام سورۃ فاتحہ کا آغاز نہیں کر لیتا، اس سے پہلے جو بھی جماعت میں آ کر شامل ہوگا وہ دعائے استفتاح لازمی پڑھے گا۔ اور اگر کوئی سورۃ فاتحہ کا جب امام سورۃ فاتحہ کی قرات کا آغاز کر لیتا ہے اور بعد میں کوئی بندہ آ کر شامل ہوتا ہے تو وہ بندہ سورۃ فاتحہ کی قرات سے ہی سٹارٹ کرے گا، دعائے استفتاح نہیں پڑھے گا۔ اور اگر کوئی ہماری ماں اور بہن گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو وہ جب بھی نماز سٹارٹ کرے گی تو دعائے استفتاح لازمی پڑھے گی، کیونکہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہی، کیونکہ اس میں امام والا مسئلہ نہیں آ سکتا۔ دعائے استفتاح میں چند دعائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، اور وہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اور یہ پڑھنا لازمی ہوتی ہے۔ ان تینوں چاروں جو بھی جتنی بھی دعائیں آپ کی اسکرین پر ہم شو کریں گے، جو اگر آپ ایک بھی پڑھ لیں تو وہ بھی آپ کو کفایت کر جائے گی۔ اللہم باعث بینی بھی آتی ہے، اس میں سبحانک اللہ بھی آتی ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ والی بھی آتی ہے۔ یہ سب دعائیں احادیث سے ثابت ہے۔ دعائے استفتاح کے بعد آتا ہے نماز کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ، جس کے بغیر نماز ناقص ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ واضح صاف الفاظ کی حدیث ہے، لا صلاۃ نہیں ہے کوئی نماز، صلاۃ کہتے ہیں عربی میں نماز کو، لا نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا صلاۃ نہیں ہے کوئی نماز، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایسی نماز نہیں ہے جس میں فاتحۃ الکتاب سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ کوئی اس میں تحویل اور تدبیر اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح الفاظ آ گئے ہیں کہ نماز ہے ہی نہیں جب بندہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس میں یہ نہیں ہے حدیث میں کہ اگر آپ امام کے ساتھ ہو تو امام کی سورۃ فاتحہ کو جو فاتحہ ہے وہ آپ کو کفایت کر جائے گی، اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے ہیں۔ وہ ہمارے اپنے موقف ہے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ باطل اور غلط موقف ہے۔ جب حدیث آ گئی ہے کہ کوئی نماز ہے ہی نہیں جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، وہ نماز شمار ہی نہیں ہوتی، تو واضح ہمیں ماننا چاہیے کہ یار واقعی وہ نماز شمار نہیں ہوتی جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ کوئی اس میں ہمیں تحویل اور رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم اپنی سورۃ فاتحہ کا آغاز کر لیں گے۔ جب بھی آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نماز کے اندر بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا ہی حصہ ہے، سبع المثانی کہا گیا ہے۔ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، سبع کہتے ہیں عربی میں 7 کو، اور مثانی بار بار پڑھی جانے والی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مَثَانِيَ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ان کی ہم نے آپ کو عطا کی ہے 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم۔ اور یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 آیت، الحمدللہ رب العالمین 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5، اہدنا الصراط المستقیم 6، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک 7 آیات یہ بنتی ہیں۔ اور اگر ہم اس میں سے بسم اللہ کو نکال دیں تو پھر یہ 7 آیات نہیں بنتی، لہذا بسم اللہ بھی سورۃ فاتحہ کا ہی حصہ ہے، پھر یہ 7 آیات بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ نے نماز سٹارٹ کرنی ہے دعائے استفتاح، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ۔ ہاں اگر آپ ہر رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، بٹ سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے۔ اور دعائے استفتاح نماز کے سٹارٹنگ میں تکبیر تحریمہ کے بعد ایک ہی رکعت میں ہے، بار بار نہیں۔
سورہ فاتحہ کے متعلق بھی ہم نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں یا امام کے بغیر ہیں، سورہ فاتحہ آپ کو لازمی پڑھنی پڑے گی۔ طریقہ کار آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کس طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو آخر میں آتا ہے ایک بہت اہم مسئلہ چلتا ہے کہ آمین کا جو مسئلہ ہے، اگر بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ آمین اونچی کہے گا یا پھر پست آواز میں کہے گا، یعنی کہ منہ کے اندر۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بخاری میں بھی یہ آتی ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب امام آمین کہے تب آمین کہا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی گویا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ تو لہذا امام اونچی آمین کہے گا تو پھر ہی مقتدیوں کو پتہ چلے گا نا کہ ہم نے بھی آمین امام کے ساتھ کہنی ہے، تو امام بھی اونچی آمین کہے گا اور مقتدی جو ہیں وہ بھی اونچی آمین کہیں گے، جن کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی اس کے ایسے ہے کہ جیسے پچھلے گناہ سابقہ گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو یہ چند آداب تھے دعائے استفتاح اور سورۃ فاتحہ کے متعلق جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی لے لیں یا پھر اور کوئی جیسے بندہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، تو پھر آپ گنگناہٹ والی آواز میں بھی قرات کر سکتے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جیسے بندہ اپنے منہ میں پڑھتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی آواز باہر آئے، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بٹ اگر آپ چند بندوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو منہ کے اندر ہی پڑھنی پڑے گی اگر آپ امام نہیں ہیں تو، کیونکہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اگر آپ امام ہیں تو ایک اور بات کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ جب آپ امامت کروا رہے ہیں تو آپ وہ اپنی جو قرات ہے وہ اتنی کریں تاکہ جو مقتدی ہیں ان میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، وہ تنگ نہ آ جائیں، نارمل اپنے قرات کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہتر ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا جو ہمارا لیکچر آئے گا وہ رفع الیدین اور رکوع کا متعلق آئے گا، اس کی حقیقت ہم انشاءاللہ کھول کر بیان کریں گے، تو اس کو لازمی سنیے گا۔ آپ سے جیسے ہم پہلے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو سنا کریں، دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور مزید جہاں تک آپ کی استطاعت ہے وہاں تک شیئر لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔